الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم المقام واجب الاحترام حضرت مولانا حافظ شاہنواز صاحب، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے جہیز۔ جہیز کی بدعت ہمارے معاشرے میں روز بروز پھیل رہی ہے، اور اب شادی بیاہ کے معاملے میں جہیز کا معاملہ سب سے پہلے طے کیا جاتا ہے۔ خاص کر جہیز کے لڑکی کی شادی کے لیے ایک لازمی شرط سمجھا جاتا ہے، چنانچہ جب تک جہیز دینے کے لیے دولت نہ ہو لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں اسی وجہ سے بن بیاہ ہی رہتے ہیں کہ والدین کے پاس انہیں دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا، اور جب شادی سر پر آ ہی جاتی تو جہیز کی شرط پوری کرنے کے لیے باپ کو بعض اوقات روپیہ حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذریعے اختیار کرنے پڑتے ہیں، یا تو وہ رشوت، جعل سازی، دھوکے فریب اور بددیانتی سے پیسہ حاصل کرتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو قرض کے مضبوط شکنجے میں جکڑنے اپنے مجبور ہوتا ہے۔ جہیز کی مقدار اور اس کے لیے لازمی اشیاء کی فہرست میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جہیز محض ایک بیٹی کے لیے باپ کا تحفہ نہیں رہا ہے جو وہ اپنی رضا اور اپنی استطاعت کی حد میں رہ کر دیتا، بلکہ حالات یہ ہے کہ جہیز میں بیٹی کی ضروریات ہی داخل نہیں بلکہ اس کے شوہر کی ضرورت پوری کرنا اور اس کے اہل خانے کی مانگوں کو پوری کرنا بھی جہیز کا لازمی حصہ ہے، خواہ لڑکی کے والدہ میں یہ سب مانگیں پوری کرنے کی طاقت ہو یا نہ ہو۔ ستم یہ ہے کہ وہ لوگ جہیز دے سکتے ہیں جن کے پاس جائز و ناجائز دولت کافی مقدار میں ہے، وہ جہیز کی نمائشی کر کے غریب لوگوں کے لیے اور بھی مصیبتیں پیدا کرتے۔ جہیز کا مطالبہ کہیں پر اعلانیہ ہوتا ہے اور کہیں کچھ لوگ جہیز کا نام سن کر توبہ استغفار کا تو کرتے ہیں، لیکن من ہی من ان کی امید ہوتی ہے کہ انکار کے باوجود جہیز ضروری نصیب ہوگا تو بہو کا جینا اس بہانے سے دشوار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ جہیز کی بدعت کو قانون سے روکا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے قانون پہلے سے موجود ہے، اور کوئی قانون تب تک کارگر ثابت نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس سے عوامی حمایت حاصل نہ ہو۔ اس کے مثال حال کے گیسٹ کنٹرول اور ڈش کنٹرول کی ہے، لوگوں سے بظاہر اس کی حمایت کی، لیکن اس پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ واضوان میں اضافہ اور فضول خرچی اب بھی جاری ہے۔ ہماری بڑی پریشانی ہے کہ قانون کا ساتھ دینے والے لوگ ہمارے معاشرے میں کم ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ قانون کا تفاضا کرنے والے کم سے کم ہیں۔ باقی وسلام۔